عجیب صورتحال. تیرے باپ کو یہ کام نہیں آئے گا. مولویوں کے پاس جاتا ہے, مولانا بچے بھیج دو. کیا ہوا؟ بابا مر گیا, جنت میں چلا جائے گا. ظالم, تیرے پاس لاکھوں روپے کی مالیت چھوڑ کر کے گیا ہے. بنا اس کے لیے مسجد, لگا اس کے لیے راہ خدا میں پیسہ, رات دن سجدے ہوا کریں گے. تیرا باپ اللہ نے چاہا تو جنت کے بالا خانوں میں پہنچ جائے گا. اس کو اگر جنت دلوانی ہے, یہ ڈرامہ چھوڑ دے کہ مولانا صاحب میرے باپ کی جنت دلوانے کے لیے ان بچوں کو بھیج کر کے وہاں قرآن پڑھوا دیا جائے. چودراہٹ دکھائی جاتی ہے اس میں. اگر مدرسے والے یہ عذر کر دیں کہ صاحب یہ تو قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے, اگر ہم نے بچوں کو وہاں بھیج دیا تو بچے قرآن شریف کب پڑھیں گے؟ مخالفت کھڑی کر دی جاتی ہے. بعض دفعہ مدرسے کے بند کرانے تک کے حالات بنا دیے جاتے ہیں. اچھا, ہم بلانے کے لیے گئے, ہمارے کہنے سے نہیں بھیجا. یاد رکھنا توڑی کے لوگوں, کسی کے باپ کے غلام نہیں ہیں یہ بچے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب سخت تقریر نہ کیا کرو. اگر میں یہ حق بیانی نہ کروں, کیا ان طلبہ کو مدرسے کے چودھریوں کا غلام بنا دیا جائے؟ کیا ان مدرسے کے بچوں کو عوام کا غلام بنا دیا جائے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم پیسہ دیتے ہیں, ہم کہیں گے کہ آپ قرآن کریم کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے دیتے ہو, قرآن کو مٹانے کے لیے نہیں. جس کے باپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا ہے یہ کہہ کر کے میرا بچہ حافظ ہونا چاہیے, جو ٹائم اس کی ترقی کا تھا آپ نے اپنی دکان کے افتتاح کے لیے یا اپنے کسی مرنے والے کی مغفرت کے لیے گھر پہ بلا کے وہ ٹائم لے لیا. اب بچہ قرآن کا سبق نہیں سنا پائے گا. ایک دن کا اس کا نقصان ہوا, دوسرے دن کسی اور نے بلا لیا, یہ تو برادریاں ہیں, یہ تو رسمیں ہیں. تیسرے دن کسی اور نے بلا لیا, اور پانچ مدرسے اسی طرح شہروں میں کھلے پڑے ہیں اور چل رہے ہیں. میں ان ماتمیموں سے کہوں گا, ظالموں, تم دوسرے کی اور قوم کی اولاد کا استحصال کر رہے ہو. تمہیں قیامت کے دن خدا کے یہاں پر پکڑ کر کے جواب دینا پڑے گا. جو تم نے قوم کے بچوں کا نقصان کیا ہے, تمہیں جہنم میں اگر تپایا جائے گا تو تم کس سے فریاد کرو گے؟ میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں ان ظالموں کے لیے کہہ رہا ہوں جو چاہے قوم کے افراد ہوں یا محتمیم ہو یا کوئی مدرس ہو, جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور قوم کے بچوں کا مستقبل برباد کرتے ہیں.